لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ نچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر حضور علیہ السلام کی سیرت کے ابواب میں سے کچھ باتیں سنا رہے تھے، اور یہ ماہ مقدس ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہوا، اور اس میں سید الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا مہینہ ہے یہ، تو انشاءاللہ اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے انبیاء کرام میں سے حضور علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا، اور اللہ رب العزت کے ولیوں کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن آج چونکہ میں نے ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہی آیت کریمہ گزشتہ 2-3 جمعہ کے خطبات میں میرا موضوع سخن ہے، تو حضور علیہ السلام کی سیرت کے ابواب میں سے چند باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد و حساب عظمتیں عطا کی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تخلیق کیا۔ مخلوق میں حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کی سب سے پہلی تخلیق ہے، اور پھر اس کو بھیجا سب سے آخر میں ہمارا نبی بنا کر، رسول بنا کر، چونکہ ہماری تربیت مقصود تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں، میری بات کو سنتے کیوں نہیں ہو، غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی رسول نبی بھیجنا تھا تو کیا بشر سے بھیجنا تھا؟ کسی ملک کو ہی بھیج دیتا، کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا۔ تو حضور علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، میری بات کو سنو، اور اگر کوئی ملک تم پر نازل ہوتا تو ان قوموں کے حالات جان لو جن پر فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ فرشتوں کا کام انسانوں تک، یعنی کہ
انبیاء کرام کے ساتھ تو فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن دیگر انسانوں کے ساتھ ہم کلامی نہیں ہوتا ہے۔ پھر جب بھی فرشتے بھیجے گئے کسی قوم کی طرف تو وہ عذاب لے کر آئے، اور اس بستی کو اور اس مقام کو ان فرشتوں نے تہس ناس کر دیا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، میری بات کو سنو اور دیکھو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بشر کی اصلاح کے لیے بشر ہی آیا ہے، کوئی ملک نہیں آیا ہے، کوئی فرشتہ نہیں آیا ہے۔ تو بشر کی اصلاح مقصود ہے، تو صاف ظاہر ہے اس کی اصلاح کے لیے ایک نمونہ جو بھیجنا ہے تو وہ بشر ہی ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ یہ لفظ بشر سن کر اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ یوحا الیہ، میرے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، یہ وہ عظیم اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن یہ قلب مصطفیٰ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے قلب کو رب کائنات نے وہ قوت عطا کی ہے جو کائنات کے پہاڑوں کے اندر وہ قوت وہ برداشت نہیں ہے جو قلب مصطفیٰ کے اندر ہے۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام کو بشر بنا کر ہی بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سابقہ انبیاء کرام، کوئی بھی نبی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو عظمت عطا کی، عظیمت، اور ہر نبی کو مثلیت عطا کی۔ مثلیت بھی ہے اور عظیمت بھی ہے۔ عظیمت کے حوالے سے وہ دوسری انسانوں سے جدا ہے، جو ان کو عظمت عطا کی، دوسرے انسانوں کو وہ عظمت عطا نہ کی۔ اور مثلیت عطا کی، جیسے چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادیاں کرنا، تو حضور علیہ السلام یا سابقہ انبیاء کرام میں بھی رکھا اس کو۔ مثلیت یہ ہوتی ہے کہ ہم شادیاں کرتے ہیں، حضور بھی شادیاں کری، حضور نے آقا علیہ السلام کی بیک وقت 9 ازواج ایک وقت کے نکاح کے اندر موجود رہی۔ حضور علیہ السلام کو نکاح کی اجازت تھی، رخصت تھی، جتنے بھی چاہے کریں۔ امت کے لیے 4 نکاحوں کو پابند کیا، 4 نکاحوں پر۔ تو ہم شادیاں کرتے ہیں، حضور نے بھی شادی کی۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، حضور بھی کھاتے پیتے تھے۔ ہم چلتے پھرتے ہیں، حضور بھی چلتے پھرتے تھے۔ اور ایک بشری تقاضے کے مطابق حضور علیہ السلام غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ آقا علیہ السلام کو چوٹ لگی، آپ کا دندان مبارک کا ایک حصہ، ایک دانت کا ایک حصہ، چھوٹا سا ٹکڑا، وہ شہید ہوا، لہو مبارک بھی نکلا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام طائف کے میدان میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور آپ کا پورا جسم لہولہان ہو گیا۔ انگنت آپ گنتے چلی جائیں، جیسے ہماری مثلیت بشریت ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی مثلیت بشریت، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تو یہ سارا کچھ حضور علیہ السلام کی مثلیت ہے۔ اور ایک ہے فضیلت، وہ فضیلت سے ہم سے جدا ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، آپ دعویٰ کرتے ہیں رسول ہونے کا، نبی ہونے کا، میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کوئی دلیل چاہیے مجھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا دلیل لینا چاہتا ہے؟ یہاں کوئی انسان تو قریب اڑوس پڑوس میں موجود نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کو دیکھا، مسجد شجرہ مکہ کے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو درخت کھڑا ہے، اگر یہ درخت گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو مجھے مان لو گے؟ اس نے کہا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، اگر درخت گواہی دیتا ہے تو میں بلا چوچنا تسلیم کر دوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس درخت کے پاس چلے جاؤ اور وہاں جا کر اس درخت کو کہو کہ تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ وہ گیا، اس نے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام دیا اور پھر پیغام دیا۔ حدیث پاک میں آیا کہ وہ درخت داہنے ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، اپنی جڑوں کو اکھیڑتا ہوا، زمین کو چیرتا ہوا حضور کے قدموں میں جا پہنچا۔ یہ عظیم معجزہ ہے، حضور کی عظیمت، عظمت ہے۔ تو اس نے اس کو دیکھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر قربان ہو گئی، قضا ہو گئی۔ جب سورج ڈوب چکا تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ نماز قضا ہو گئی ہے، نماز نہیں ہو سکی۔ ہماری طرح تو نہیں تھے کہ نمازیں کئی چھوڑ دیں پھر قضا بھی نہ کریں۔ ایک نماز کا دکھ تھا، درد تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرمایا علی روتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپشن تو موجود تھے کہ قضا پڑھ لو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آرام مصطفیٰ پر نماز قبول ہوئی تو قضا پڑھے علی۔ تو انہوں نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ اللہم ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، بس تو اس کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ تو ڈوبا ہوا سورج پھر عصر کے مقام پر آ گیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کی سرزمین پر کافروں کے کہنے پر، مشرکین کے کہنے پر حبیب یمنی کو انہوں نے بلا لیا تھا، بعد میں حبیب یمنی علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بن گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے ان کو بلایا تھا کہ محمد جادوگر ہے معاذ اللہ۔ تو جب بلا لیا تھا تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھے اور آخر میں ایک معجزے کا مطالبہ کیا کہ اگر اللہ کے رسول ہیں تو یہ آسمان پر چاند کھڑا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شہادت کی انگشت یوں کی، بس یہ چلی تو یہاں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، لیکن وہاں یہ آسمان کے کلیجے اس کو چاند کے کلیجے کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ ایک ٹکڑا وہیں رہا، ایک ٹکڑا مکہ کی سرزمین پر اتر آیا۔ حدیث پاک میں آیا کہ وہ پہاڑیوں سے یوں گزرتا ہوا پھر جا کر جڑ گیا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے لوگوں، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ تو چاند 2 ٹکڑے ہوا، قرآن مجید میں بھی، یہ حدیث پاک میں بھی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے۔ الغرض اگر میں اس پر گفتگو کرتا رہوں تو یہ منٹوں گھنٹوں کا پیغام، یہ وقت کم پڑ جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا سابقہ انبیاء کرام، رب کائنات نے ہر نبی کو، ہر رسول کو مثلیت بھی دی ہے، عظیمت بھی دی ہے۔ ہر رسول کے اندر عظمت وہ ہے کہ جو دوسرے انسانوں سے جداگانہ ہے، اور ہر رسول مثل بن کر بھی آیا ہے، اس لیے کہ انسانوں کی تربیت مقصود تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت کی نا،
کہ آقا علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مثلیت تھی حضور علیہ السلام کی، ورنہ آقا علیہ السلام کے فرمان پر یہ امت کے لیے درس تھا۔ بڑا مجمع ہے صحابہ کرام کا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایک دوسرے کا حق مت کھاؤ۔ ایک دوسرے کا، ہر کسی کا کسی پر حق ہوتا ہے نا، ہر بندے کا دوسرے بندے پر حق ہے۔ والدین کا اولاد پر حق ہے، اولاد کا والدین پر حق ہے، بھائی کا بہن پر حق ہے، بہن کا بھائی پر حق ہے، دو بھائیوں کے آپس میں حقوق ہیں، ہمسائیوں کے حقوق ہیں، وہ ہمسایہ جس کی دیوار ساتھ ملی ہے اس کے حقوق ہیں، وہ ہمسایہ جس نے آپ کے ساتھ ایک گاڑی کے اندر 2 گھنٹے کا سفر کیا اس کے حقوق ہیں، مسافر کے حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں ہر کسی کا حق رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کا مطلقاً ارشاد فرمایا اے لوگوں ایک دوسرے کا حق مت کھاؤ، اور جو کسی کا حق دبائے گا آخرت کے دن رب کائنات اسے جہنم رسید فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرمان کافی تھا، لیکن محاسبہ کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کو پیش کیا، اپنی ذات کو۔ دعوے تو آج بھی ہوتے ہیں محاسبہ کے لیے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں گے، لیکن ہمارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ وہی لوٹ کھسوٹ کا نظام جاری رہتا ہے، لیکن وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے کہ جب امت کو درس دے رہے ہیں کہ لوگوں ایک دوسرے کا حق مت کھاؤ، تو پھر محاسبہ کے لیے اپنی ذات کو پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگوں اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو آج میں اجازت دیتا ہوں کہ مجھ سے وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کو پیش کیا۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضور کے غلام ہیں۔ ارے وہ حضور کے غلام ہیں کہ مسجد قبلتین کے اندر حضور علیہ السلام بتائے اگر اس طرف سے منہ موڑ کر اس طرف چلے آتے ہیں تو بلا چوں چراں صحابہ کرام اس قبلہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں، حضور کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔ وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، اور آقا علیہ السلام انہی سے فرما رہے ہیں کہ مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہے، حق لینا ہے تو میری ذات حاضر ہے۔ درمیان صف کے اندر ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے جس صحابی کا نام حضرت عکاشہ ہے۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہاں میرا آپ پر ایک حق ہے اور اس کا آج بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا حق ہے؟ یا رسول اللہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صفوں کو، جو گھوڑ سوار تھے ان کی صفوں کو درست کر رہے تھے، میری سواری تھوڑی سی آگے نکلی ہوئی تھی، میری سواری کو چابک مارا آپ نے لیکن اسے نہیں لگا، مجھے لگ گیا تھا۔ وہ چابک میری سواری کو نہیں لگا تھا، مجھے لگا تھا۔ آج آپ نے اعلان عام کیا ہے کہ اگر کسی کا کسی پر حق ہے تو میں اپنا بدلہ، مجھ سے بدلہ لے لے وہ۔ تو یا رسول اللہ میں آج بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ حضور کی طرف تک رہے تھے۔ جس وقت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں، ان کی نگاہیں عکاشہ کی طرف مڑ گئیں، نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ عکاشہ کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن عکاشہ نے کہا نہیں میں تو اپنا بدلہ لوں گا، حضور کا اعلان عام ہے، آقا علیہ السلام نے خود اعلان کیا ہے میں بدلہ لوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال چونکہ یہ آخری ایام تھے، حضور علیہ السلام علالت کی حالت میں تھے،
وہ بیماری کے ایام جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت ہوئے اس جہان فانی سے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال وہ چابک وہ درہ آج میری بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر میں موجود ہے، اور وہاں سے جاؤ اور وہ چابک لے آؤ۔ حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، صحابہ کرام کی آنکھوں سے نیر جاری ہیں، صحابہ کرام روئے جا رہے ہیں۔ ادھر حضرت بلال فاطمہ زہرا کے گھر کو روانہ ہوتے ہیں، اور ادھر بھرے مجمع کے اندر کوئی آنکھ ایسی نہیں کہ جو اشک بار نہ ہو۔ حضرت ابو بکر بھی عرض فرماتے ہیں کاشا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر، کس بارگاہ کے اندر تو یہ کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق بھی جلال والی آنکھ دیکھتے ہیں، لیکن حضرت عکاشہ فرماتے ہیں نہیں، حضور علیہ السلام نے خود ہی تو فرمایا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جس وقت یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچتے ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کو نوک کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں، تو اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ تو عرض کی انا بلال، میں بلال ہوں۔ بلال کیسے آنا ہوا؟ میرے ابا حضور نے بھیجا ہے۔ جی آپ کے ابا حضور نے بھیجا ہے، کیا حکم ہے میرے ابا حضور کا؟ حضور فرما رہے ہیں کہ چابک اور وہ درہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ بلال پس پردہ بات ہو رہی ہے، یہ کونین کی شہزادی اپنے گھر کے اندر موجود ہے، اور یہ غلام باہر فاطمہ الزہرا سے بات کر رہا ہے کہ یا بلال کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام حالت علالت میں ہیں، کہیں سفر جانے کا ارادہ بھی نہیں، کیا کوئی کسی کو سزا دینے کا وقت آ گیا ہے؟ بلال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں نہیں، معاملہ اور کچھ نہیں، ایک کونین کی شہزادی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، معاملہ یہ ہے کہ حضرت عکاشہ نے بدلہ لینے کا مطالبہ کر لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مجھے چابک لگا تھا، اور آج آپ نے وہ بدلہ لینے کا خود حکم دیا ہے کہ مجھ پر کسی کا حق ہو تو آج بدلہ لے لے۔ آخرت کا جو وزن ہے وہ بہت بھاری ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا درس حضور کی امت کے لیے تھا۔ آج ہم طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، آج اپنے والدین کے حقوق کو نہیں جانتے ہیں، اپنی اولاد کے حقوق کو نہیں جانتے ہیں، اپنے ہمسائیوں کے حقوق کو نہیں جانتے ہیں، آج حضور علیہ السلام کے فرمان پر چل نہیں رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ جب میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو پھر آقا علیہ السلام کا وہ فرمان میری نگاہوں میں آ جاتا ہے، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو امتی یدخلون فی الجنہ، میرے ہر امتی جنت میں جائے گا، ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ میرا ہر صحابی جنت میں جائے گا، ہر غلام ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ قالوا من ابا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ان کا جنت میں جانے کا انکاری کون ہے؟ جنت میں انکاری کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ومن تبعنی فیدخلون فی الجنہ، جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی یدخل الجہنم، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم آئینہ دیکھتے ہیں، میں جب اپنا آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھتا ہوں، معاشرے کے اندر جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو جب آئینہ دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے معاشرے کے اندر نظر آتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، ہر قول فعل کے اندر آقا علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوتے تو ہماری پیشانیاں سجدوں سے ویران نہ ہوتی، اگر ہم حضور علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہوتے تو آج ہمارا پڑوسی ہم سے خفا اور ناراض نہ ہوتا، اگر ہم حضور کی اتباع کر رہے ہوتے تو آج ہمارے والدین ہماری وجہ سے
اولاد کی وجہ سے خفا نہ ہوتے، اگر آج ہم اپنے آقا علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہوتے تو اپنے بچوں کے حقوق چھین کر ہم اپنے بچوں کی تربیت عجیب طریقے سے غیر اسلامی رسم سے نہ کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر آج ہم اتباع کرتے ہوتے تو اس مسلم معاشرے کا گوالا اپنے دودھ کے اندر پانی نہ ملاتا، اور اگر آج ہم اتباع رسول کر رہے ہوتے تو آج ہماری ہر بات کے اندر خیانت نہ ہوتی، رشوت نہ ہوتی، سود نہ ہوتا۔ ارے ہمارا معاشرہ برباد ہو چکا، وجہ کیا ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی اتباع کو چھوڑ دیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان دو ٹوک موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ اتباع رسول کا انکار کیا، جنت میں جانے کا انکار نہیں کیا۔ حضور نے اس کی وضاحت فرما دی، جس نے میری اتباع کی وہ جنتی ہے، اور جس نے ومن عصانی فابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، اور جو اس نے انکار کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بتا یہ رہا تھا کہ حضور نے خود اعلان فرمایا، حضرت عکاشہ نے مطالبہ کر لیا کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بلال فاطمہ زہرا کے دروازے پر پہنچے ہوئے ہیں، فاطمہ زہرا نے سنا، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، بلاتی ہیں اپنے لخت جگر، اپنے شہزادوں کو، اے میرے بیٹو آج ماں کے دودھ کی لاج رکھو، اپنے نانا کے بارگاہ میں جاؤ، عکاشہ سے کہو ایک درے کی کیا بات ہے، 10-20-100 کوڑا لگا دیں لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بلال سے فرمایا جاؤ، کیا میرا سر کا تاج، حضرت علی وہاں موجود نہیں ہے، میرے سر کے تاج کو جا کر میرا پیغام دو کہ حضور علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اپنی جان کو حاضر کر دو۔ عزیزان گرامی قدر، وہ تو پہلے بھی حاضر تھے، صحابہ کرام تو پہلے ہی عرض گزار ہو چکے تھے، پہلے ہی عکاشہ سے کہہ چکے تھے، لیکن عکاشہ تھے جو اپنے اس مطالبہ سے ہٹ نہیں رہے تھے، وہ بھی عاشق رسول تھے، معاملہ تو کچھ اور تھا، معاملہ کچھ اور تھا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت بلال نے وہ چابک لیا اور چابک لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ کو بلایا، عکاشہ تعال، عکاشہ میرے قریب آ۔ حضرت عکاشہ قریب آ گئے، فرمایا یہ لو درہ، جیسے میں نے مارا تھا تکلیف آپ کو ہوئی تھی نا، تو جیسے مارا تھا تو بدلہ لے اس طرح۔ عکاشہ کو دیا، عکاشہ نے چابک اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ساتھ ہی عرض کی یا رسول اللہ، جس وقت مجھے چابک لگا تھا میرے بدن پر چادر نہیں تھی، کوئی کپڑا جسم کے اوپر ہو تو کپڑے کے اوپر کوئی چیز لگے تو کم درد ہوتا ہے، کم تکلیف ہوتی ہے، کم رگڑ ملتی ہے، اور اگر ننگا جسم ہو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب مجھے چابک لگا تھا میرے جسم پر چادر نہیں تھی، آج آپ چادر زیب تن ہیں۔ حضور نے فرمایا عکاشہ کوئی بات نہیں، چادر اتار لیتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آقا علیہ السلام نے حق کی بات کی تھی، حق بدلہ لینے کی بات کی تھی۔ حضور علیہ السلام نے وہ بدلہ دینے کے لیے اپنی چادر مبارک اتار دی۔ چادر اترنے کی دیر تھی، عاشق رسول، صحابی رسول حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چابک ادب کے ساتھ نیچے رکھ دیا۔ وہ چابک بھی باعث ادب تھا کہ حضور علیہ السلام کا چابک تھا، ادب سے نیچے رکھا، بس رکھ کر فوراً حضور علیہ السلام کی مہر نبوت سے چپک گئے۔ آقا علیہ السلام کی مہر نبوت کو بوسہ لینے لگے۔ صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھیں، وہ جو آنکھوں سے آنسو جاری تھے اب وہ پہلے غم کے آنسو تھے، اب خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام مسرت آ گئی، چہروں پر مسرت آ گئی۔ حضرت عکاشہ نے بوسہ لیا، ہٹ گئے۔ یا رسول اللہ، میں کون ہوں کہ آپ سے بدلہ لوں؟
میری کیا ذات کہ میں آپ سے بدلا لوں؟ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا، اور میں نے صرف بہانہ تلاش کیا کہ کوئی بہانہ ایسا مل جائے، کوئی ایسا بہانہ مل جائے۔ آپ سے فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا، عرض کی تھی ابا جان آپ ایک کام کھانا یہ روٹی پکانے کا ہمارے لیے بھی کر لیں، تاکہ رہتی دنیا تک عورتیں بھی کہیں کہ روٹی پکانا حضور کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فاطمہ الزہرا کے گھڑے ہوئے وہ آٹے کے پیڑے کو روٹی بنا کر تندور میں لگا دیا۔ فاطمہ الزہرا دیگر روٹیاں اتار چکی، پک چکی، جو آپ نے لگائی وہ اسی طرح کچی رہ گئی تھی۔ یا رسول اللہ، اس کو تو آگ کچھ نہیں کہہ رہی۔ فاطمہ، میں نے تمہارا دل رکھا ہے، ورنہ آگ میں کیا مجال کہ وہ میرے جس چیز کو میرے ہاتھ مس کر جائیں آگ اس کو جلا سکے، یہ تو تمہارا دل رکھا ہے۔ تو میں نے اس وقت سنا اور یہ بہانہ تلاش کیا، کوئی موقع ایسا آ جائے کہ میرا جسم، میرا منہ اور میری جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے۔ جب آپ کے جسم سے مس ہو جائے گی تو میں جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤں گا۔ یہ تو بہانہ تلاش کیا ہے، بہانہ تلاش کیا ہے۔ مہر نبوت کو چومنے کا ایک بہانہ تھا، مہر نبوت کو چومنے کا ایک بہانہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، بتا یہ رہا تھا حضور کی سیرت کے حوالے سے کہ آقا علیہ السلام نے حق تو دیا نا، وہ تو غلام تھا اور نیت بھی کچھ اور تھی، لیکن اعلان کو دیکھیں کہ حضور اعلان کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، کسی کا حق مت کھاؤ، آخرت کے دن ہر حق کے بارے پوچھا جائے گا، ہر حق کے بارے پوچھا جائے گا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر اسی سیرت رسول کے ابواب میں سے میں گفتگو کر رہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیاں۔ حضور علیہ السلام کہ رحمت للعالمین جوش پر ہے، اپنے گھر کے اندر موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام ہماری ماں ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں، عائشہ آج مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، جو کچھ مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام سے بھی، وہ حضرت ربیہ جو آپ کے وضو کا کام ہر وقت لوٹا، مصلی لے کر لوٹا، جوتا مبارک، آپ کے نالین مبارک حضرت ربیہ لے کر رکھتے تھے، آپ کے غلام خاص تھے۔ تو ایک دن وضو کرانے کے بعد جب انہوں نے وضو کرایا تو حضور نے اس سے بھی پوچھ لیا کہ سل ربیہ سوال کر، کچھ مانگنا ہے سوال کر، کچھ مانگ۔ تو حضرت ربیہ نے ادھر ادھر ذہن کے اندر سوچا کیا مانگوں، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی۔ یا رسول اللہ، بس دنیا کے اندر آپ کی غلامی اللہ نے عطا کی ہے، تو جنت میں بھی آپ کی غلامی لینا چاہتا ہوں، جنت کے اندر بھی آپ کا غلام رہنا چاہتا ہوں۔ جس درجے پر رب کائنات آپ کو رکھے گا، بس یہی چاہتا ہوں کہ اس درجے میں مجھے بھی اللہ رکھے اور آپ کی غلامی میں رہوں۔ حضور نے فرمایا یہ ہو گیا، اور کچھ مانگ، اور کچھ مانگ۔ تو حضور علیہ السلام اپنے غلاموں پر ایسا نظر رحمت فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ہماری ماں ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ سے بھی فرمایا کہ عائشہ مانگ، جو کچھ مانگو گی عطا کیا جائے گا۔ یہ صدیقہ تھی نا، تو دل میں سوچا کہ کیا مانگو، کیا مانگو۔ پھر سوچا نہیں، کسی بڑے سے مشورہ کر لوں کیا مانگنا ہے۔ اب رحمت جوش میں ہے تو کسی چھوٹی چیز کا سوال نہ کر دوں، کسی بڑے سے مشورہ کروں۔ البتہ یا رسول اللہ، میں مشورہ کروں گی اپنے باپ سے، اپنے والد ابو بکر صدیق سے مشورہ کروں گی، پھر مانگوں گی۔ ایک روایت میں آیا کہ نام نہیں لیا، نے کہا میں مشورہ کر کے میں بتاؤں گی کہ کیا مانگنا ہے۔ اور پھر وہاں سے چلی اپنے والد کے پاس اور اپنے والد سے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عائشہ مانگ، جو کچھ مانگنا ہے عطا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ واقعی حضور نے ایسا فرمایا؟ اگر حضور نے ایسا فرمایا ہے
تو اس سے سوال یہ کر لو کہ رب کائنات نے معراج کی رات جو آپ سے گفتگو کی ہے، کچھ باتیں تو وہ کی جو حضور نے امت کو بتا دی، کچھ باتیں وہ تھیں کہ جو راز و نیاز کی باتیں تھیں، راز و نیاز کی باتیں، وہ راز و نیاز کی باتیں جو ہے وہ حضور نے امت کو نہیں بتائی، وہ مجموعہ راز و نیاز کی باتوں کا جو ہے ان میں سے ایک بات بتا دے، ان میں سے ایک بات بتا دے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ صل عائشہ، عائشہ سوال کرو، مجھ سے مانگو، جو مانگو کی عطا کیا جائے گا۔ فرمایا ہاں مانگو مجھ سے۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر آپ عطا کر دیں۔ کیا؟ یا رسول اللہ آپ سے جو اللہ رب العزت نے معراج کی رات کلام کیا ہے، ایک حصہ وہ جو امت کے لیے تھا، عام و خاص کے لیے، ان کو بتا دیا، دوسرا وہ جس کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا کسی کو بتائے یا نہ بتائے، اور ایک وہ حصہ کہ رب کائنات نے فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ تو یا رسول اللہ ان باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ بتا دیں، کوئی ایک بات آپ مجھے بتا دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ بات، یہ مشورہ آپ کو سوائے صدیق اکبر کے اور کوئی نہیں دے سکتا، یہ ابو بکر صدیقی ہے جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ سنو، ان معراج پر عرش کے اوپر ثم دنا فتدلی کے مقام پر، فقاب قوسین او ادنا کے مقام پر، جب میرے اور رب کے درمیان ایک قوس کا فاصلہ تھا، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب تھے، تو اس مقام پر جو رب کائنات کے ساتھ ہم کلامی ہوئی، رب کائنات نے مجھے جو عنایت فرمایا اس میں سے ایک بات یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حبیب آپ کا امتی کسی شخص کے دل کو جوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ بلا حساب اسے جنت میں بھیجے گا، بلا حساب۔ دل کو جوڑنے کی بات آ گئی ہے، دل کو جوڑنے کی بات ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے سن لیا، یہ بہت بڑی بات ہے نا، جو دل کو جوڑ دے گا، اور کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، فرائض میں کمی ہوگی یا اور کچھ کمیاں ہوں گی، لیکن کسی کا دل جوڑ دیا تھا، دل توڑا نہیں تھا، جوڑ دیا تھا، رب کائنات اسے جنت میں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا ابو بکر صدیق نے، عائشہ جب حضور بتا دیں تو آپ نے فوراً مجھے بتانا ہے، فوراً بتانا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ پھر والد کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ابا جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ حضور کا کوئی امتی جب کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا تو رب کائنات اسے جنت عطا کرے گا۔ ارے یہ خوشی کی بات تھی، لیکن وہ پروانہ عشق و رسالت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا عظیم پروانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی، بجائے خوشی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے بھئی، اگر کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑو تو جنت میں بندہ چلا جائے تو خوشی کی بات ہے۔ تو فرمایا بیٹی آپ نے اس حضور کے فرمان کا، اس حدیث کا آپ نے ایک رخ دیکھا ہے، ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ آپ نے نہیں سمجھا۔ ارے حدیث مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ یہ عظیم خزانہ ہے، عظیم خزانہ ہے۔ آج ہم جمعہ سے جمعہ پڑھ کر، عالم بن کر، حضور کی حدیث پر گفتگو کر کے ہم شیخ الحدیث بن جاتے ہیں۔ ارے حدیث وہ ہے جو اما عائشہ صدیقہ بھی اس کا ایک پہلو سمجھنے سے قاصر ہے، اما عائشہ صدیقہ بھی نہیں سمجھ رہی ہے اس کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عائشہ آپ ایک رخ کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہو، اس کا دوسرا رخ آپ نے نہیں سمجھا۔ ابا حضور دوسرا رخ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ اے میرے حبیب، آپ کا جو بھی امتی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اس حدیث کے دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا دل توڑے گا وہ جہنم رسید ہوگا۔ یہ دوسرا